السلام علیکم۔ اس فوٹو کو غور سے دیکھیں اور اس کے اوپر جو لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیں۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ محترم شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نیب کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ نیب کے جو اس کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہی۔ اس کا کام مقصد لوگوں جو ہے وہ کرپشن کو پکڑنا تھا، لیکن وہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کو وکٹمائز کرتی ہے اور لوگوں کو بیجا اپنے پاس یعنی کہ جیلوں میں رکھتے ہیں بغیر کسی جرم ثابت کیے، اور پچھلے کئی سالوں میں کسی ایک پولیٹیشین کو بھی آج تک نیب نے سزا نہیں دی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو انہوں نے بتائیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے فائدے کی بجائے نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے ملک کو، اس لیے اس کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں جو امپلائیز ہیں، اس کے جو سٹاف ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جو بھی ادارہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا، اس کو ضرور جو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر وہ اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے یا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو اگر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کا جو بھی جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کے اندر جو غلط کام کرتے رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق۔ لیکن میری جناب والی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک گزارش ہے کہ جناب والی آپ نے پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیفینیٹلی اس ادارے سے بہت زیادہ جو ہے مشکلات آپ کو فیس ہوئیں، آپ نے ان کو مشکلات جو ہیں ان میں سے آپ گزرے، بلکہ آپ کو جیل کا بھی ایک لمبا عرصہ اس میں گزارنا پڑا، جس کا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہوں گے کہ آپ کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ مشکلات فیس کی، اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ اس طرح ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کو ڈیزالو کیا جائے، اور جو لوگ اس کے رسپانسیبل تھے، اس کے سٹاف ممبر جو بھی تھے، ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے محترم کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے جو تھانے ہیں، پولیس اسٹیشن ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا جاتا ہمارے جو عام سٹیزنز ہیں؟ تو کیا ان کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی زندگی کے اندر یہ مشکلات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا یہ 70 سالوں سے نہیں ہو رہا کہ پولیس والے جو ہیں یا ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے لوگوں کو 10 20 سال جیل میں رکھتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بے قصور تھا؟ اتنے لمبا عرصہ نسلیں گزر جاتی ہیں اور کیسز چلتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے اس بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اس کا بھی حل نکالنا چاہیے؟ کیا آپ نے یہ بات آپ کے دل میں نہیں آئی کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کو کم از کم کوئی پریشانی نہیں، کسی بھی بڑے پولیٹیشین کو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، ان کو لوکل پولیس اسٹیشن یہ چھوٹے موٹے اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جرت ہی نہیں کہ وہ ان کو کوئی بات کر سکیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن جن سے ان کو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فوراً حل ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے ادارہ ہی ڈیزالو کرنا کیوں نہ پڑے۔ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو ادارہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے قید میں رکھتا ہے، اس کو ڈیزالو ہونا چاہیے، تو محترم تھوڑا سا توجہ ایک عام شہری پاکستان کی باقی 21 کروڑ اور جو 90,90,999 کی جو آبادی ہے محترم، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سوچیں کہ ان کو یہ جو تھانہ کلچر ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جس کے اندر جو بہت سارے کمزوریاں ہیں، کیا ہم اس بارے میں بھی کوئی توجہ دیں گے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہوگا، ہمارے ایک سینیٹر صاحب تھے، انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کی، تو بینک نے کسی وجہ سے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے۔ تو وہ اتنے غصے میں آ گئے، اتنا ان کو اس بات کا دکھ ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے قانون سازی کروا دی کہ اگر بینک کسی پولیٹیشین کا اکاؤنٹ نہیں کھولے گا، اور اس میں اور بھی بہت ساری طبقات شامل تھے، ان کا اکاؤنٹ نہیں کھولے گا تو بینک کو سزا دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا، یا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب والی ہمارا جو نظام ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کمزوروں کے لیے کچھ اور ہے اور طاقتوروں کے لیے کچھ اور ہے، تو شاید یہ بات یہاں پر کچھ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کمزور اگر پولیس کی چکی میں پس رہا ہے، عدالت کی چکی میں پس رہا ہے، تو بے شک پستا رہے، نو پرابلم۔
لیکن اگر طاقتور نے کچھ مہینے کچھ سال یہ مشکل پیش اس کو آئی ہے، اس کو اس ناجائز پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر قانون بھی بدلے گا، ادارے بھی ڈیزالو ہوں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ باقی جو 21,90,90,999 لوگ اس پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں، ان کی بھی کچھ مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت اس بارے میں ضرور سوچے گی۔ جس معاملے میں پی ٹی آئی ناکام رہی یا وہ اس کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکی، وہ کام یہ موجودہ حکومت کرے گی اور لوگوں کے لیے انصاف کے حوالے سے ریلیف ضرور جو ہے وہ دینے کی کوشش کرے گی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔